موسمیاتی تبدیلی کے لیے مصنوعی ذہانت کہانی کا خاکہ۔ عنوان: مصنوعی ذہانت موسمیاتی بحران کے حل کی کلید۔ تعارف: دنیا میں حالیہ برسوں میں زبردست تبدیلیاں آئی ہیں۔ بے مثال موسمی حالات، سطح سمندر میں اضافہ اور موسموں میں بے ترتیب تبدیلیاں دنیا بھر میں ماحولیات اور معیشت میں شدید خلل ڈال چکی ہیں۔ پورا ارض موسمیاتی بحران کا شکار ہے اور عالمی سطح پر حکومتیں اور ماہرین ماحولیات کے اقدامات ناکافی ثابت ہو رہے ہیں۔ اس بحران میں ایک نیا روشنی کا مینار ابھرتا ہے: مصنوعی ذہانت (AI). کہانی ایک ماہر موسمیات ڈاکٹر ایولن ہارپر کے کام کے گرد گھومتی ہے، جو AI کا استعمال موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات کو کم کرنے کے لیے کرتی ہے۔ باب 1: موسمیاتی بحران۔ پہلا باب موسمیاتی بحران کے منظر کو ترتیب دیتا ہے۔ ہم دنیا بھر میں سیلاب، خشک سالی، جنگلات کی آگ اور طوفانوں کی سیریز سے متعارف ہوتے ہیں۔ کمیونٹیز بے گھر ہو چکی ہیں، کھانے کی کمی ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے اور معیشتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ باب کے آخر میں ایک خطرے کا احساس پیدا ہوتا ہے اور ڈاکٹر ہارپر کو متعارف کرایا جاتا ہے، جو موسمیات کے ایک معروف ماہر ہیں۔ باب 2: ویژن۔ ڈاکٹر ہارپر، جو کئی سالوں سے موسمیاتی ماڈلز پر کام کر رہی ہیں، ایک کانفرنس میں اپنے ویژن کو پیش کرتی ہیں، جہاں وہ بتاتی ہیں کہ وہ مصنوعی ذہانت کا استعمال موسمیاتی مسائل کو مانیٹر، پیش گوئی اور حل کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ ان کا AI پر مبنی سسٹم، ایکو مائنڈ، ماحولیات کے ڈیٹا کو جمع کرتا ہے، پیٹرن کی نشاندہی کرتا ہے اور مستقبل میں موسمیاتی واقعات کی پیش گوئی کرتا ہے۔ ڈاکٹر ہارپر کا مقصد یہ ہے کہ AI کو صرف مشاہدے کا آلہ نہ بنایا جائے، بلکہ ایک فیصلہ سازی کا انجن بنایا جائے جو عالمی اور مقامی سطح پر موسمیاتی نقصانات کو کم کرنے کے لیے اقدامات تجویز کرے۔ باب 3: شک و شبہات کا سامنا۔ ڈاکٹر ہارپر کو سائنسی کمیونٹی اور حکومتی اداروں سے شک و شبہات اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ AI اس اہم کام کے لیے ناکافی ہے، جبکہ کچھ لوگ خوفزدہ ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی غلط استعمال ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر ہارپر ان چیلنجز سے بے پرواہ ہو کر انجینئرز، ڈیٹا سائنسدانوں اور ماحولیات کے ماہرین کی ایک متنوع ٹیم تشکیل دیتی ہیں تاکہ کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ باب 4: اہم کامیابی میں کامیاب نتائج دکھانا شروع کر دیے ہیں۔ یہ موسمی پیٹرنز کی درست پیش گوئی کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، جس کی بدولت حکومتیں اور ادارے بروقت ڈیٹا حاصل کر پاتے ہیں۔ ڈاکٹر ہارپر کا سسٹم مشرق وسطی میں ہونے والی خشک سالی کی پیش گوئی کرتا ہے اور پانی کے انتظام کے لیے حکمت عملی تجویز کرتا ہے، جس سے بحران کو کم کیا جا سکتا ہے۔ AI جنگلات کی کٹائی کی شرح کی نگرانی کرتا ہے، سیلاب کے خطرے میں موجود علاقوں کی نشاندہی کرتا ہے اور قابل تجدید توانائی کے فارم بنانے کے لیے بہترین مقامات کی پیش گوئی کرتا ہے۔ ہر کامیابی کے ساتھ ڈاکٹر ہارپر کی ساکھ مزید مضبوط ہوتی ہے۔ کرتے ہیں اس دوران ایک سائبر حملہ کے سسٹمز کو نشانہ بناتا ہے جو کئی برسوں کی ترقی کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ باب 7: نیا امید۔ چیلنجز کے باوجود ڈاکٹر ہارپر اور ان کی ٹیم کو دوبارہ تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور مستقبل میں سائبر حملوں سے بچنے کے لیے نئے حفاظتی تدابیر شامل کر لیتی ہے۔ AI کی پیش گوئیاں زندگیوں کو بچانے میں مدد دیتی رہتی ہے۔ ایک نیا موسمیاتی اجلاس طلب کیا جاتا ہے اور اس بار دنیا سنتی ہے۔ ڈاکٹر ہارپر کے ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے ایک عالمی موسمیاتی ایکشن پلان پیش کرتی ہے، جو کہ بڑے پیمانے پر قابل تجدید توانائی کے منصوبوں، تباہ شدہ ماحولیاتی نظام کی بحالی اور کاربن کی گرفتاری کی ٹیکنالوجیوں میں انوکھے اقدامات پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ منصوبہ جرأت مندانہ ہے، لیکن کامیابی کے امکانات بے شمار ہیں۔ باب 5: عالمی تعاون۔ جیسے جیسے کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں، یہ عالمی رہنماؤں کی توجہ حاصل کرتی ہے۔ AI ایک ایسا آلہ بن جاتا ہے جو سرحدوں کے پار تعاون کی بنیاد فراہم کرتا ہے، جہاں ممالک ڈیٹا اور بصیرت کا تبادلہ کرتے ہیں تاکہ موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ڈاکٹر ہارپر کو ایک اقوام متحدہ کے اجلاس میں مدعو کیا جاتا ہے، جہاں وہ کے نتائج پیش کرتی ہے۔ عالمی برادری اس کی سفارشات کو اپنانا شروع کر دیتی ہے، جیسے کہ پائیدار زراعت، توانائی کی پیداوار اور قدرتی آفات کی تیاری۔ تاہم کچھ ممالک، جن کی طاقتور فوسل فیول کی صنعتیں ہیں، تبدیلی کی مخالفت کرتے ہیں۔ باب 6: مزاحمت اور تصادم۔ تمام لوگ کے وسیع پیمانے پر نفاذ کے حق میں نہیں ہیں۔ بڑے کاروبار، خاص طور پر فوسل فیول کی صنعتیں، مزاحمت کرتی ہیں
اور اے آئی کے نفاذ کے خلاف لابنگ شروع کر دیتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی روزگار اور معیشت کے استحکام کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ڈاکٹر ہارپر اور ان کی ٹیم سیاسی دباؤ کا سامنا کرتی ہے کیونکہ بعض ممالک اس سسٹم کو مکمل طور پر اپنانے سے انکار کر دیتے ہیں، جس سے ایک تقسیم پیدا ہوتی ہے جو ان لوگوں کے درمیان ہے جو اے آئی کو موسمیاتی حل کے لیے اپناتے ہیں اور جو تبدیلی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس دوران ایک سائبر حملہ کے سسٹمز کو نشانہ بناتا ہے جو کئی برسوں کی ترقی کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ باب 7 نیا امید۔ چیلنجز کے باوجود ڈاکٹر ہارپر اور ان کی ٹیم کو دوبارہ تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور مستقبل میں سائبر حملوں سے بچنے کے لیے نئے حفاظتی تدابیر شامل کر لیتی ہے۔ اے آئی کی پیش گوئیاں زندگیوں کو بچانے میں مدد دیتی رہتی ہے۔ ایک نیا موسمیاتی اجلاس طلب کیا جاتا ہے اور اس بار دنیا سنتی ہے۔ ڈاکٹر ہارپر کے ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے ایک عالمی موسمیاتی ایکشن پلان پیش کرتی ہے جو کہ بڑے پیمانے پر قابل تجدید توانائی کے منصوبوں، تباہ شدہ ماحولیاتی نظام کی بحالی اور کاربن کی گرفتاری کی ٹیکنالوجیوں میں انوکھے اقدامات پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ منصوبہ جرأت مندانہ ہے لیکن کامیابی کے امکانات بے شمار ہیں۔ باب 5 عالمی تعاون۔ جیسے جیسے کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں، یہ عالمی رہنماؤں کی توجہ حاصل کرتی ہے۔ اے آئی ایک ایسا آلہ بن جاتا ہے جو سرحدوں کے پار تعاون کی بنیاد فراہم کرتا ہے، جہاں ممالک ڈیٹا اور بصیرت کا تبادلہ کرتے ہیں تاکہ موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ڈاکٹر ہارپر کو ایک اقوام متحدہ کے اجلاس میں مدعو کیا جاتا ہے جہاں وہ کے نتائج پیش کرتی ہے۔ عالمی برادری اس کی سفارشات کو اپنانا شروع کر دیتی ہے، جیسے کہ پائیدار زراعت،